میں بہت شکر گزار ہوں شعبہ علوم اسلامیہ بحریہ یونیورسٹی کراچی کا کہ آپ نے ایک طالب علم کو گفتگو کے لیے موقع عنایت کیا۔ میری گفتگو کا عنوان ہے فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی، حیات اور کردار۔ اور صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے میں گفتگو کرنا اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کا شمار اسلامی تاریخ کے ان سلاطین اور جرنیلوں میں ہوتا ہے جنہوں نے انتہائی نازک وقت میں مسلمانوں کی رہنمائی کی اور تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ عالم کا بھی کوئی تذکرہ صلاح الدین ایوبی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں کہلا سکتا۔ ذاتی نام یوسف تھا اور صلاح الدین لقب تھا جس کے معنی ہیں ایمان کی راست بازی، رائٹسنس آف فیتھ۔ نسلی تعلق کرد قوم سے تھا جو ملک شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ کردوں کی تاریخ کی سب سے مشہور شخصیت صلاح الدین ایوبی ہی کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں ایک ایسے زمانے میں ہوئی کہ جب تقریباً 60-62 برس پہلے صلیبی جنونی ایک سیلاب بلا بن کے شام اور فلسطین پر چھا چکے تھے۔ بیت المقدس پر صلیبی پرچم لہرا رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو باقی رہ گئی تھیں وہ صلیبیوں کے ساتھ برسر پیکار تھیں اور آئے دن کے حملوں کے نتیجے میں انہیں نتیجتاً نیم جان ہو کر خراج دینے پر مجبور ہو چکی تھیں۔ کئی ریاستیں اور سردار ایسے بھی تھے جنہوں نے صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر کے انہیں تقویت فراہم کی اور مسلمانوں کی صلیبیوں کے ساتھ اس کشمکش نے پورے شام اور فلسطین کو معاشی، سیاسی اور اقتصادی مسائل کی آماجگاہ بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، لیکن ہر مذہب کے ہر فرد کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اس مقدس سرزمین کی زیارت کر سکے۔ لیکن جب صلیبیوں نے اس شہر کو فتح کیا تو یہاں قتل عام کیا گیا اور مسلمانوں کے لیے اس شہر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ عیسائی دنیا 2 کلیساؤں میں تقسیم تھی، مشرقی اور مغربی۔ پوپ اربن ثانی مغربی یورپ کے کلیسا کا سربراہ تھا جو ایک جاہ پرست اور جنگ کا شوق رکھنے والا مذہبی رہنما تھا۔ یورپ کے حکمرانوں میں اس کا وقار کم ہو چکا تھا، لہٰذا اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اس نے مسیحیوں میں مذہبی جنگی جنون پھیلانا شروع کیا اور چرچ کی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری سمجھا کہ مسیحی دنیا کو مذہبی جنگ کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس طرح صلیبی جنگوں کی راہ ہموار ہوئی۔ حملہ آور عیسائی افواج اپنے جسموں اور جھنڈوں پر صلیب کا نشان لگاتی تھیں اور صلیب کا نشان ان کا مذہبی شعار بھی ہے، اس لیے ان جنگوں کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے۔ صلیبی جنگوں کا یہ سلسلہ 200 سال تک جاری رہا۔ 1095 سے 1291 عیسوی تک ان جنگوں کا بنیادی محرک اگرچہ مذہبی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر عوامل بھی کارفرما تھے، معاشی، سیاسی اور مہماتی۔ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مشرقی اور مغربی کلیساؤں میں اتحاد ہو گیا اور دونوں نے متحد ہو کر ان صلیبی جنگوں میں حصہ لیا۔ جبکہ عالم اسلام کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو ان میں باہم اتحاد کا فقدان نظر آتا ہے۔ بغداد کی عباسی اور مصر کی فاطمی سلطنت، سلجوقی اور اسپین کے حکمران انحطاط کا شکار تھے۔ ان کے درمیان باہمی اشتراک کی کوئی صورت موجود نہ تھی، لہٰذا صلیبیوں کے لیے اس سے زیادہ نادر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ 2 صدیوں پر محیط یہ صلیبی جنگیں مسلمانوں پر، عالم اسلام پر مسلط کی گئی تھیں جو اپنے ساتھ بڑی تباہی اور بربادی لے کر آئیں۔ ان جنگوں کا محرک مسلمان نہیں تھے، خود مسیحی دنیا تھی۔ پوپ اربن ثانی نے اپنے خطبے میں مسلمانوں کے خلاف
جہاد کا جنگ کا اعلان کیا اور عیسائی دنیا پر زور دیا کہ شام اور فلسطین میں واقع مقدس مقامات کو مسلمانوں کے قبضے سے چھین لیا جائے۔ پہلی صلیبی جنگ 1097 عیسوی میں ہوئی اور 7 لاکھ عیسائی گاڈفرے کی قیادت میں ایشیائی کوچک یعنی موجودہ ترکی کے راستے آگے بڑھے۔ اس جنگ میں عیسائی یورپ نے پے در پے فتوحات حاصل کی، نائس، روہا اور انطاکیہ پر قبضہ کیا اور 1 ماہ کے بعد بیت المقدس فتح کر لیا۔ یہ صلیبی جہاں بھی گئے قتل و غارت، آتش زنی اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا، یہاں تک کہ اپنے مقدس شہر یروشلم میں بھی خون بہایا، اور اس فتح کے بعد انہوں نے جافا، کیسریا، عکا، طرابلس شام وغیرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب مسلمانوں نے عماد الدین زنگی کی قیادت میں صلیبی مقبوضات کے خلاف پیش قدمی کی تو یورپ میں اس کا شدید رد عمل سامنے آیا اور نتیجتاً 1148 میں دوسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ جرمنی اور فرانس کے بادشاہوں کے تعاون سے 9 لاکھ افراد پر مشتمل فوج شام اور فلسطین میں داخل ہوئی اور اس نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ عماد الدین کے جانشین سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے ارادے کو ناکام بنا دیا اور سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں مامور کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی کمزور ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا اور صلیبی حکمرانوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے عالم اسلام کو متحد کیا اور ایک ایسی ریاست قائم کی ایوبی سلطنت کی صورت میں کہ جو اسلامی مقبوضات کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ مصر پہ حکمرانی سے پہلے صلاح الدین کی ایوبی کی زندگی ایک عام سپاہی کی زندگی تھی، لیکن جب قدرت کسی سے کام لینا چاہتی ہے تو اس کی راہ متعین کر دیتی ہے۔ لہٰذا جب صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکومت سنبھالی تو احساس ذمہ داری نے اسے آرام کا موقع نہیں دیا اور اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر قوتیں اعلائے کلمت الحق کے لیے صرف کی اور جہاد فی سبیل اللہ کو اپنے لیے لازم کر لیا اور ارض مقدس کی بازیابی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ 1186 میں ہتین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں انجام پائی۔ صلاح الدین ایوبی وہ پہلا حکمران ہے جو 2 مقدس مقامات یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصیٰ کے نگہبان کسٹوڈین قرار پایا۔ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعہ کا دن جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے زیادہ متنازع شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے بعد صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا اور شہر کی فسیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا۔ 2 اکتوبر کی وہ رات معراج کی شب بھی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا اور شہر میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دی اور جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی اور اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کی تحویل میں آ گیا۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی زیارت کی عام اجازت دے دی اور اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے اس انتظار میں تھے وہ اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کو انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا کہ زائرین بڑی مسافتیں طے کر کے یہاں آتے ہیں، لہٰذا ان کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی آرام و آسائش
قیام اور طعام کا بھی انتظام کیا۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی بھی دوسرے علاقے میں جا سکتا تھا۔ ایک مشہور مورخ جانتن فلپس نے سلطان صلاح الدین کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف آف سلطان صلاح الدین میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ جیسا کہ بادشاہوں کا دستور ہے، قرآن نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها وکذلک یفعلون، کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد برپا کرتے ہیں، وہاں کے اہل عزت کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا۔ مغرب اور مشرق کے دونوں ہی مورخین نے صلاح الدین کی وسعت قلبی اور مذہبی رواداری کے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، اور یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں صلاح الدین ایوبی کو اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا، وہیں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ مثال کے طور پر سن 2020 کے اکتوبر میں ناروے میں سلاڈین ڈے منایا گیا۔ BBC اردو سروس نے ناروے کے ایک ادارے ہاؤس آف لٹریچر سے رابطہ کیا جو 2009 سے سلاڈین ڈے منا رہا ہے، اور ناروے میں اس دن کے منانے کا سبب دریافت کیا تو بتایا گیا کہ صلاح الدین نے یروشلم کی فتح کے موقع پر جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا وہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے مل جل کر رہنے کے بارے میں ایک سبق ہے۔ انگریز مورخ لینپول نے اعتراف کیا ہے کہ 1099 میں جب صلیبیوں نے یروشلم کو فتح کیا تو مفتوح و مغلوب مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے وہ برتاؤ کیا تھا کہ الامان الحفیظ، شہر کے گلی کوچے لاشوں سے پٹے ہوئے تھے، بے دست و پا مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں آگ میں جلایا گیا، اور مسجد اقصیٰ کی چھت پر اور میناروں پر بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا گیا تھا۔ انہوں نے مقدس شہر کو مقتل بنا ڈالا تھا، جبکہ یہی انگریز مورخ صلاح الدین کے بارے میں لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ہم عصر بادشاہوں میں اور صلاح الدین میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی، اور ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت حاصل کی۔ کل صلیبی جنونیوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک کیا تھا جس کا ذکر لینپول اور دوسرے بہت سے مورخین نے کیا ہے، اور آج صہیونی وحشت و بربریت کی تاریخ دہرا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہو چکی ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد مسلمان بچوں کی بھی ہے۔ یہ ایسے وحشی اور ظالم درندے ہیں کہ ماضی میں اپنے مذموم مقاصد کے لیے عیسائی بچوں کو بھی جنگ کا ایندھن بنا چکے ہیں۔ 5ویں صلیبی مہم سے پہلے 1212 میں بچوں کا کروسیڈ تھا، اور جرمنی کے ایک راہب کی قیادت میں ہزاروں معصوم بچوں کا کروسیڈ روانہ کیا گیا۔ ان کے 7 بحری جہازوں میں سے 2 سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے، جس سے ان میں سوار ہزاروں بچے ڈوب کر مر گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی فتح بیت المقدس کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ آج اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے جو امت مسلمہ کو منفی سوچ و فکر اور سستی و کاہلی سے نکال کر مثبت انداز فکر کے ساتھ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی طرف لے گئے۔ وہ کون سی تبدیلی تھی جو ایک طرف ریحا، انطاکیہ اور مسجد اقصیٰ کے صحن میں مسلمانوں کے قتل عام، اور دوسری طرف نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے عہد میں القدس کی بازیابی کے درمیانی عرصے کی نصف صدی میں وقوع پذیر ہوئے۔ کیا صلاح الدین ایک عجیب و غریب شخصیت اور بشری کمزوریوں سے پاک اچانک واقعات کے منظر پر نمودار ہوا، یا وہ ان تغیرات کا ثمر تھا جن سے پوری قوم اس وقت گزر رہی تھی؟ قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی سے پہلے کا معاشرہ فرقہ بندی اور مذہبی نزاع کا شکار تھا، جس کے برے فکری، تعلیمی، اجتماعی اور سیاسی اثرات مرتب ہوئے۔ فرقہ بندی کے امراض اور ان کے منفی اثرات فقہی مذاہب تک محدود نہ تھے، بلکہ وہ ہم اثر صوفیہ تک پہنچ گئے تھے۔ باطنی فکر اور فلسفے کا چیلنج بھی موجود تھا۔ فکر اور دینی قالب میں انتشار کے اثرات جو صلیبی حملوں سے پہلے کے دور میں اسلامی معاشرے کو اپنی زد میں لے کر آئے، وہ اس معاشرے کے پورے وجود میں سرایت کرنے لگے۔ وہ ان اصولوں اور اقدار میں بھی آ گئے جو فرد اور جماعت کے تعلق، ان کے رویوں اور ان کی سرگرمیوں کا تعین کرتی ہیں۔ چنانچہ یہ معاشرہ درست سوچ سمجھ اور بالغ نظر کی عادت سے محروم ہو گیا اور اس چیز نے اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اور عسکری زندگی کے ہر میدان کو متاثر کیا اور اس میں خرابی پیدا کی۔ معاشرے کے عناصر اور اس کی قوت مزاحمت کو اندر سے کمزور کیا اور اسے شکست و ریخ سے دوچار کیا۔ معاشرے میں قائم رجحانات کو تبدیل کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی اور آگے بڑھتے ہوئے چیلنجوں کا رخ موڑنا ضروری ہو گیا۔ اس وقت عالم اسلام کے سامنے دو ہی راستے تھے، کوئی تیسرا آپشن نہیں تھا۔ یا وہ اپنے اندر تبدیلی لائیں یا ان چیلنجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں جو انہیں تباہی اور بربادی کی نوید سنا رہے تھے۔ آج بھی ہمارے سامنے یہی دو راستے ہیں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس راستے کو اختیار کریں۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے عہد میں معاشرے میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا گیا اور تبدیلی کا یہ عمل دو مرحلوں سے گزرا۔ پہلے مرحلے نے سیاسی صورت اختیار کی جس کی قیادت سلجوقی حکومت نے کی، اور دوسرے اس دور میں اشاعرہ شافعہ نے اصلاح و تجدید کا بیڑا اٹھایا اور دو ذرائع اختیار کیے گئے، راسخ الاعتقادی یعنی عقیدے کی پختگی اور اس کا فروغ، اور ان اداروں کا قیام جو عملی زندگی میں اس عقیدے کے حامل تھے۔ اس ضمن میں ہمارے سامنے دو مشہور کوششیں آتی ہیں جن کے تحت شہروں اور دیہات میں مدارس اور جامعات قائم کیے گئے، جنہیں نظام الملک کی نسبت سے نظامیہ مدارس نظامیہ کہا جاتا ہے۔ بعد میں نور الدین زنگی کے عہد میں مدارس نوریہ اور صلاح الدین ایوبی کے عہد میں مدارس صلاحیہ قائم ہوئے، اور یہ اسی کا تسلسل تھے۔ اسی طرح مدرسہ قادریہ، مدرسہ عددیہ، سہروردیہ، بیانیہ وغیرہ نے ایک ایسی نسل تیار کی جس نے حالات کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔ یعنی نظام تعلیم کی درستی نے اس تبدیلی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی نے جب مصر کا اقتدار سنبھالا تو اس نے ہر شعبے میں تعمیر نو کی پوری کوشش کی۔ صوفیہ میں امام غزالی، شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر مشائخ نے اپنے عہد کے معاشرے کو لاحق بیماریوں کی تشخیص ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس تشخیص کو علاج کے منتخب کرنے کا پیش خیمہ بنایا۔ امام غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی نے صحت عقیدہ کے ساتھ سیاست اور اجتماعی معاشرے کی تشکیل کی دعوت دی۔ امام غزالی نے فرمایا کہ عوام میں فساد تب آتا ہے جب حکمران فسادی ہوں، اور حکمران فساد کے شکار اس وقت ہوتے ہیں جب علماء خرابی کا شکار ہوں۔ ان مدارس اور صوفیہ کی تحریک اصلاح و تجدید کے نتیجے میں ایک نئی نسل نے جنم لیا جو اسلامی تعلیمات اور اخلاق کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی اور نسلی و فرقہ وارانہ تعصبات اور دنیاوی شہوات میں ملوث نہیں تھی۔ اور جب اس نئی نسل کے عناصر پھیلے اور انہوں نے سیاسی و عسکری، تربیت و اجتماعی اور معاشی و اقتصادی اداروں میں جگہ پا لی اور اپنی جد و جہد کو ان میں مرکوز کیا تو حیات اسلامی کی اندرونی مشکلات اور بیرونی خطرات کا سامنا کرنے میں ان کی سیاست اور جد و جہد کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ جہاد اور فوج میں اشتراک پیدا ہوا، اقتصادی خوشحالی اور بہبود عامہ پر توجہ دی گئی، بڑی تعداد میں مدارس اور شفاخانے قائم کیے گئے، رفاع عام کے کام کیے گئے۔ صلاح الدین ایوبی کے عہد تک دمشق، حلب، حمص، موصل، بغداد، قاہرہ اور دوسرے شہر علمی سرگرمیوں کا مرکز بن گئے۔ سنی، شیعہ، مصری اور ترکمان سب مشترکہ دشمن کے خلاف اس کے جھنڈے تلے متحد ہو گئے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی میں جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقہ و خیرات میں خرچ کر دیا، کبھی اتنی دولت نہیں جمع کر پائے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی۔ صلاح الدین ایوبی کی خواہش تھی کہ وہ حج کا فریضہ ادا کریں، لیکن جہاد میں اس قدر مصروف رہے کہ نہ ان کے پاس اتنی رقم میسر ہو سکی اور نہ ہی اتنی فرصت میسر آ سکی کہ حج کا فریضہ ادا کر سکتے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکمران کی انفرادی عبادات پر اجتماعی ذمہ داریاں فوقیت رکھتی ہیں۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، یہاں تک کہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں ایک ناجائز یہودی ریاست قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا، جس کے بعد سے آج تک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ آج جو صورتحال ہے اسے ہم اپنی آنکھوں سے اسکرینوں پر دیکھ رہے ہیں۔ فلسطینی صرف اپنی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ وہ امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، اپنے دشمن کو زیر کرتا رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہاں البتہ انہیں تکالیف پہنچتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس میں اور بیت المقدس کے اطراف میں۔ آج ہمیں ایک صلاح الدین ایوبی ہی کی نہیں بلکہ ایوبی کردار کی بھی ضرورت ہے، ایک ایوبی نسل تیار کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اس جرم ضعیفی کا ازالہ کر سکے۔ جہاد کا جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاد سے مراد ہر میدان میں شدید ترین جد و جہد ہے، جہاد بالنفس بھی، جہاد بالمال بھی، جہاد بالعلم بھی اور جہاد بالسیف بھی۔ میری نظر میں بیت المقدس کی آزادی اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔